السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ ارسال خفی پر ہم بحث کر رہے ہیں۔ محدثین لفظ تدلیس کا اطلاق ارسال خفی پر بھی کرتے ہیں۔ اس پر کچھ بات ہم نے پچھلے لیکچروں میں کی، کچھ حوالے بھی دیے، کچھ مزید حوالہ جات اسی مسئلہ پر ہم کرنا چاہتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب بھی ہم مسئلہ تدلیس پر بات کرتے ہیں تو محدثین لفظ یدلس، مدلسن وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ ہر جگہ تدلیس اصطلاحی کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھار وہ ارسال خفی پر دلالت کرتا ہے۔ اس پر کافی زیادہ مثالیں ہیں جو ہم نے اپنے مفصل کتاب میں لکھ دی ہیں، کچھ ایک پیش کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا امام ابن معین نے کہا، یہ امام دوری کی روایت سے جو تاریخ ابن معین ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 407، یہ اس میں قول موجود ہے۔ امام دوری نے کہا، سمعت یحییٰ یقول، میں نے یحییٰ بن معین سے سنا، وہ فرما رہے تھے، لم یلقا یحییٰ بن ابی کثیر زید بن سلام، کہ یحییٰ بن ابی کثیر زید بن سلام کو نہیں ملے۔ وقدم معاویہ بن سلام علیہم فلم یسمع ابن ابی کثیر اخذ کتابہ عن اخیہ ولم یسمعہ فدلسہ عنہ۔ یہ عبارت ہے امام ابن معین کی رحمہ اللہ۔ اس سے ثابت ہوا کہ امام ابن معین تدلیس کا اطلاق ایسی صورت پر کر رہے ہیں جو مرسل خفی ہے، کہ یحییٰ بن ابی کثیر اس شخص سے روایت کر رہا ہے جس کا زمانہ پایا ہے اور سماع والی کا ثابت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح امام ابن حبان نے سلیمان بن موسیٰ الاسدی کے متعلق اپنی کتاب مشاہیر علماء الامصار صفحہ نمبر 75 میں کہا، وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا وَلَيْسَ ذَاكَ بِشَيْءٍ تِلْكَ كُلُّهَا أَخْبَارٌ مُدَلَّسَةٌ۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ سلیمان بن موسیٰ اسدی کے جابر سے سماع کے متعلق شک کر رہے ہیں، حالانکہ دونوں ہم زمانہ ہیں، دونوں کا ایک زمانہ ہے، سماع میں بھی شک ہے، اور ان کی احادیث کو مدلسہ قرار دے رہے ہیں۔ یہاں مدلسہ تدلیس اصطلاحی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ارسال خفی مراد ہے۔ اور یاد رہے کہ ائمہ محدثین میں سے کسی نے بھی سلیمان بن موسیٰ کو مدلس نہیں کہا۔ یہ دلیل ہے کہ امام ابن حبان بھی لفظ تدلیس بول کر اس کی مراد ارسال خفی ہوتی تھی، اس کے قائل تھے، اور ان سے کی ایک مثالیں ملتی ہیں۔ اسی طرح امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی اسی مذکورہ کتاب مشاہیر علماء الامصار صفحہ نمبر 163 میں کہا، وَلِلْکُوفَہ لا یصح لہ صحبہ لصحابی وَتِلْکَ كُلُّهَا أَخْبَارٌ مُدَلَّسَةٌ لا اعتمد علی شیء منہا۔ پہلی بات، والی کوفہ سے مراد اسماعیل بن اوسط البجلی ہیں۔ والی کوفہ سے مراد اسماعیل بن اوسط البجلی ہیں۔ امام ابن حبان نے اسماعیل کی ان روایات کے متعلق کہا جو وہ صحابہ کرام سے بیان کرتے تھے کہ اس نے ان میں تدلیس کی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن حبان اس سے تدلیس قادح اور تدلیس اصطلاحی مراد نہیں لے رہے، یہ ارسال خفی کے قبیل سے ہے۔
تو جب ارسال خفی کی قبیل سے ہو تو اس میں سماع کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، جس طرح مسئلہ تدلیس میں کثیر و تدلیس راوی سے سماع کی صراحت کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اگر مل جائے تو وہ روایت صحیح ہو جاتی ہے، اگر ان سے بیان کرے تو روایت تو ضعیف رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن حبان کا ذکر خیر آیا۔ تحدیث نعمت کے طور پہ پچھلے مہینوں ہم نے امام ابن حبان رحمہ اللہ کے شہر بست، یہ بست شہر افغانستان میں ہے، یہ شہر بست جہاں کے رہنے والے محدثین اپنے نام کے ساتھ البستی لکھا کرتے تھے، یہ علم و فضل کا بہت بڑا شہر تھا، علم کا گہوارہ تھا، محدثین کا شہر تھا، یہاں بڑے زیادہ محدثین گزرے۔ یہ ہم نے اللہ کی رحمت اور توفیق سے تاریخ بست ایک نامی کتاب لکھی ہے۔ اس شہر پر کوئی تاریخ نہیں ملی ہمیں عربی اردو کسی دیگر کتابوں میں، تو وہ ہم نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے تاریخ بست، اس میں بستی تمام محدثین کے حالات بھی لکھ دیے ہیں، ان کی کتب کا ذکر، خصوصاً امام ابن حبان کی کتب کے منہج پر ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے، اور کتنی زیادہ باتیں امام ابن حبان کی طرف غلط منسوب کی گئی ہیں، خصوصاً ان کے منہج کے حوالہ سے ان کا ہم نے بڑا زیادہ رد کیا ہے دلائل کے ساتھ۔ بہرحال یعنی یہی کہا جاتا ہے کہ ابن حبان مطلقاً متسائل ہے، تو یہ غلط بات، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم نے کافی زیادہ دلائل دے کر ائمہ محدثین کی صراحتوں کے ساتھ دفاع کیا ہے، تفصیل ہماری کتاب تاریخ بست میں موجود ہے، اس طرح اور بھی کئی باتیں ہیں۔ بہرحال یحییٰ بن ابی کثیر کے متعلق امام ابن معین نے وضاحت کر دی ہے کہ ارسال خفی کرتا تھا۔ امام نسائی نے یحییٰ بن ابی کثیر کو اپنی کتاب ذکر المدلسین میں ذکر کیا ہے، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا، یہ صراحت کی ہے کہ علماء نے، خصوصاً علماء عرب نے، کہ ذکر المدلسین میں امام نسائی کا روات کو ذکر کرنا کہ کیا وہ سارے راوی تدلیس اصطلاحی کرتے تھے، جو تدلیس قدح ہے جس کی وجہ سے روایت ضعیف ہوتی ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ کچھ تدلیس بمعنی ارسال خفی بھی وہاں موجود ہیں، کچھ روات۔ دکتور حاتم شریف علونی حافظہ اللہ نے یہ ذکر المدلسین کی تحقیق کی ہے، جو امام نسائی کے دیگر رسائل کے ساتھ ان کی تحقیق سے شائع شدہ ہے، بڑی مفید کتاب ہے۔ سبت ابن العجمی نے اپنی کتاب التبیین صفحہ نمبر 36 میں کہا، الحسن البصری من المشہورین بالتدلیس۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے النکت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 210 میں سبت ابن العجمی کی اس عبارت پر تعقب کرتے ہوئے کہا، المرسل الخفی ولا یعرفہ الا المدقق فی هذه الصناعة ومن امثلته انهم مختلفوا فی سماع الحسن من ابی ہریرہ وورود فی بعض روایات وورد فی بعض روایات عن الحسن حدثنا ابو ہریرہ فقیل اراد حدث اہل بلدنا وهذا لم يكن دلیل قاطع على ان الحسن لم يسمع من ابی ہریرہ لم يجوز ان یضاف الیہ۔ یہ تعقب کرتے ہوئے ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ تفصیل لکھی ہے کہ یہ تو ارسال خفی کی قبیل سے ہے۔ شیخ ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ نے نصل النبال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 432 میں کہا ہے کہ ان الحسن بصری حدثنا ابو ہریرہ، یہ شاذ ہے، یہ شاذ ہے۔ اسی طرح مقالات اثریہ
میں شیخ خبیب احمد حافظ اللہ نے صفحہ نمبر 200 اور صفحہ نمبر 201 میں ایک بحث لکھی ہے ہمارے موضوع کے متعلق، ارسال خفی کا تدلیس میں دخول۔ یہ بھی ہم پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے سے قبل حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ معرفہ انواع علم الحدیث صفحہ 66، امام نووی رحمہ اللہ ارشاد الطلاب الحقائق جلد 1 صفحہ 205 206، حافظ عراقی رحمہ اللہ التبصرہ و تذکرہ جلد 1 صفحہ 180، امام ابو الحسن علی بن عبداللہ الاردبیلی التبریزی رحمہ اللہ متوفہ 746 ہجری، الکافی فی علوم الحدیث صفحہ 384، حافظ ابن کثیر اختصار علوم الحدیث صفحہ 53 مع شرحہ الباعث الحسیس وغیرہ نے اس دوسری صورت کو بھی تدلیس قرار دیا ہے۔ دوسری صورت سے مراد کیا ہے؟ خبیب صاحب نے پہلے لکھا ہے صفحہ نمبر 199 پر، راوی کا اپنے ایسے معاصر سے روایت کرنا جس سے اس کی ملاقات ثابت نہیں ہوتی، اور ایسے سیغوں سے بیان کرنا جس سے یہ شبہ پیدا ہو کہ راوی نے مروی عنہ سے اس حدیث کی سماعت کی ہے، یہ مراد ہے۔ آگے شیخ صاحب لکھتے ہیں، یہی موقف امام احمد، امام یحییٰ بن معین، امام بخاری، امام ابو داود، امام عباس بن عبدالعظیم العنبری البغدادی متوفہ 240 ہجری، امام خلف بن سالم، امام ابو زرع رازی، امام ابو حاتم رازی، امام الجلی، امام یعقوب بن سفیان الفسوی، امام احمد بن اسماعیل النحاس متوفہ 338 ہجری، امام ابن حبان، امام ابن عدی، امام الخلیلی قاضی اسماعیل کے اقوال سے مترشح ہوتا ہے۔ محدث شریف حاتم بن عارف علونی حافظ اللہ نے ان جہابذہ ائمہ کرام کی اصطلاحات اور اقوال ذکر کرنے کے بعد ان کے مدلولات کی بھی نشاندہی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ المرسل الخفی و علاقتہ بالتدلیس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 43 سے 74 تک، بلکہ جو ان دونوں تدلیس اور ارسال خفی کے مابین تفریق کے قائل ہیں یا ان کے کلام سے اس شبہ کو تقویت حاصل ہوتی ہے، انتہائی عمدگی سے ان دلائل کا تجزیہ پیش فرمایا ہے۔ المرسل الخفی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 75 سے لے کر 216 تک۔ اس طویل علمی بحث کا خلاصہ آخر میں یوں ذکر کیا کہ ارسال خفی کا اطلاق ہر مخفی انقطاع پر ہوتا ہے۔ اہل اصطلاح کے ہاں ارسال خفی مستقل مصطلح الحدیث نہیں بلکہ تدلیس ہی میں داخل ہے، لہٰذا اسے تدلیس سے خارج کرنا درست نہیں ہے۔ تدلیس الاسناد کی اس مختصر سی تفصیل کے بعد اب ہم اس کے ذیلی اقسام کی طرف چلتے ہیں، جس میں تدلیس التسویہ، تدلیس السکوت، تدلیس القطع، تدلیس العطف اور تدلیس السیغ شامل ہیں۔ یہاں تک یہ بحث مکمل ہوئی۔ جو ہم سمجھانا چاہتے ہیں نقطہ وہ امید ہے واضح ہو چکا ہے کہ ائمہ محدثین لفظ تدلیس سے کبھی کبھار ان کی مراد ارسال خفی ہوتی ہے، اور تدلیس اور ارسال خفی میں فرق ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ تدلیس میں تو راوی اپنے استاد سے ہی بیان کرتا ہے، لیکن وہ روایت اسے نہیں سنی ہوتی، سماع بھی ہے، لکھا بھی ہے، سب کچھ ہے، استاد بھی ہے۔ لیکن ارسال خفی میں نہ استاد ہے، نہ سماع ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ملاقات ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس زمانہ ایک ہے، پھر بھی اسے بیان کر رہا ہے۔ یعنی ان دونوں میں یہ بنیادی فرق ہے۔ لیکن بسا اوقات محدثین تدلیس کا لفظ ارسال خفی پر بول دیتے ہیں، اس پر جو ہم نے بھی حوالہ پیش کیے تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ چیزیں دیکھ کر سوچ کر ہی فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہاں لفظ تدلیس سے مراد ارسال خفی ہے یا کہ تدلیس ہی ہے جو عام اصطلاحی معنوں میں تدلیس بولا جاتا ہے۔ اور بھی اس پر مثالیں ہیں، وہ ہم نے اپنے مفصل کتاب میں لکھ دی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔